خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں ایک بار پھر خدا کا خادم پاسٹر آصف آپ کے سامنے خدا یسوع مسیح کی تماثیل کے سلسلے میں سے ایک اور تمثیل کو لے کر حاضر ہوں۔ اور عزیزو، آج جس تمثیل کے تعلق سے میں آپ کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے زندہ کلام میں سے اس کی زندگی بخش تعلیم میں سے شیئر کروں گا، یہ ہمارے تماثیلی سلسلے کی آخری تمثیل ہوگی، اور چند دنوں کے بعد میں ایک اور سرمن آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا جو کہ تمثیلوں کے تعلق سے یسوع مسیح کا فگر آف سپیچ ہے، کہ جیسے کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں لوگ تمثیل سمجھ لیتے ہیں لیکن وہ تمثیل نہیں بلکہ ایک فگر آف سپیچ ہے، اس کا ایک انداز بیان ہے، ایک انداز تخاطب ہے۔ تاہم آج جس تمثیل کے تعلق سے جو ہمارے سلسلے کی آخری تمثیل ہے میں بیان کروں گا، یہ قوموں کی عدالت کی تمثیل ہے۔ اس کو میں آگاہی کی تمثیل بھی کہتا ہوں، اور اس کا حوالہ ہمیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی خوشخبری اس کے 25 باب کے اندر ملتا ہے۔ یہ حوالہ تھوڑا لمبا ہے، میں تھوڑا سا جلدی پڑھنے کی کوشش کروں گا، بلکہ چند ایک خاص باتیں اس میں سے پڑھوں گا۔ باقی اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ اپنے پاس اس کو پورے حوالے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 31 آیت سے 25 باب کی شروع ہو کر 46 آیت تک اس تمثیل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس تمثیل کے متعلق کلام میں یوں لکھا ہے کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر اپنے گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اسی طرح وہ اپنے بائیں طرف والوں سے کہتا ہے کہ میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے اس میں چلے جاؤ، کیونکہ میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، اور یہی باتیں ان کے ساتھ دہرائی گئیں، اور تم نے میرے ساتھ بھلائی نہ کی۔ اور وہ لوگ بھی سوال کرتے ہیں، اس تمثیل کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ جب میرے ان بھائیوں سے، تو اس تمثیل میں ہم 3 چیزوں کو غور سے دیکھیں گے، اور پھر ہم اس چیز پر بھی غور کریں گے کہ ہمیشہ کی آگ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے ہے۔ اس لیے میں اس تمثیل کو آگاہی کی تمثیل کہتا ہوں، اور قوموں کی عدالت کی تمثیل ویسے یہ کہی جاتی ہے، یا انگلش میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں sheep and goats will be separated۔ اس تمثیل میں قوموں کی عدالت، راست باز اور ناراست لوگوں، جہنم اور ہمیشہ کی آگ اور ہمیشہ کی زندگی سے متعلق یسوع مسیح نے بڑے خوبصورت پیرائے میں ہمیں بڑی گہری تعلیم دی ہے۔ اور اگرچہ اس تمثیل میں قوموں کی عدالت کا بیان ہے تو بھی یہ واقعہ جو ہے، یہ مکاشفہ میں سفید بڑے تخت کی عدالت اور مسیح کے تخت عدالت سے یہ بالکل مختلف واقعہ۔ بہت سے لوگ اس کو اس کے ساتھ مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ بالکل اس سے الگ ہے۔ تب ایمانداروں اور راست بازوں کو ایمان اور راست بازی کے موافق اجر اور انعام دیے جائیں گے، اور سفید بڑے تخت کی عدالت جو ہے وہ 1000 سالہ بادشاہی کے بعد کے زمانہ میں ہوگی۔ تب شریر اور گنہگار مردے زندہ کیے جائیں گے، اور انہیں ہمیشہ کی آگ یا آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ اور اس کا حوالہ ہمیں مکاشفہ 20 باب اس کی 11 سے 15 آیات کے درمیان بڑا واضح ملتا ہے۔
جبکہ یہ تمثیل آیت 31 میں جب ہم شروع ہی کرتے ہیں تو واضح کرتی ہے کہ یہ قوموں کی عدالت کی تمثیل ہے. یہاں پر قوموں کی عدالت، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ غیر قوموں کی عدالت اس زمین پر ہوگی، نہ کہ فضا میں، یا جب ہم یسوع مسیح کا استقبال فضا میں کریں گے اس وقت جو ایمانداروں کی عدالت، راست بازوں کی عدالت ہوگی، اس میں ان کو اجر، ان کی زندگی کے اندر، ایمان کی زندگی میں وہ کس قدر گہرے طور پر قائم رہے، کتنے وفاداری اس کے موافق انہیں اجر اور انعام دیے جائیں گے. لیکن جہاں جو قوموں یا غیر قوموں کی عدالت ہے یہ زمین پر ہوگی جب یسوع مسیح بادشاہی کرنے واپس آئے گا. اس حوالے کو آپ دیکھ سکتے ہیں یوئیل اس کے 3 باب کی 2 آیت میں بھی ہمیں پرانے عہد نامے میں اس کا ٹچ ملتا ہے، اور یہ اسی حوالے سے یسوع مسیح نے یہاں پر اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان کیا ہے. اب یہ عدالت بڑی مصیبت کے دوران قوموں کا خدا کے لوگوں کے ساتھ سلوک جو ہے اس کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ کیسا خدا کے لوگوں یا خدا کے برگزیدوں کے ساتھ، یا اس بقیہ یہودی قوم کے ساتھ، اس بقیہ کے ساتھ جو یسوع مسیح کو پہچان لیں گے اور اس کے لیے اپنی جان تک دیں گے اور اس بڑی مصیبت میں سے گزریں گے. اب اس تمثیل میں 3 طبقوں کا ذکر ہے جیسے میں نے شروع میں بیان کیا. سب سے پہلے بھیڑوں کا، پھر بکریوں کو، اور پھر مسیح کے بھائیوں کا. جب یسوع نے کہا کہ بادشاہ کہے گا کہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ اگر یہ سلوک کیا تو میرے ساتھ کیا. اب ہم 40 آیت میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں پر لکھا ہے، بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا. یہ جو ہم عدالت کے تعلق سے اس تمثیل کو کہہ سکتے ہیں، آگاہی کی تمثیل کو، اس میں 3 طبقے یا 3 کیٹیگریز، 3 طرح کے لوگ شامل ہیں جن میں بھیڑیں، بکریاں اور مسیح کے بھائی. اور یہاں عدالت سے پہلے 2 طبقوں میں جو عدالت ہو رہی ہے، 2 طبقوں کے درمیان جو عدالت ہو رہی ہے، اس کا ٹوٹل انحصار اور دار و مدار یسوع مسیح کے بھائیوں یا خدا کی برگزیدہ قوم کے متعلق ہے. یعنی کہ ان لوگوں کے متعلق جو مسیح کا اقرار کریں گے اور ہر حال میں مصائب میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں اس پر قائم رہیں گے. تب کتنے لوگ کون ہیں جو خدا کے لوگوں کی مدد کریں گے اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں گے. یہ ٹوٹل اس سلسلے کے دوران ارد گرد گھومتی ہوئی یہ تمثیل ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا تب بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا. یہ ہم آج بھی کلیسیاؤں میں خدا کے لوگ کہلانے والے لوگوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، ایسے گروہوں کے اندر جو اپنے آپ کو ایماندار تو کہتے ہیں لیکن ان کے اندر بہت سی بھیڑیں اور بہت سی بکریاں ہیں. یعنی کہ بظاہر ان کی چال کچھ اور ہے لیکن در حقیقت وہ خدا کے ساتھ خالص نہیں ہے. لیکن میں یوں کہتا ہوں کہ یہاں آج افسوس کا مقام یہ المیہ ہے، یہ ایک ٹریجڈی ہے کہ آج کلیسیاؤں میں صرف بھیڑیں اور بکریاں ہی مکس اپ نہیں ہوئی بلکہ بہت جگہوں پر ہمیں بھیڑیے بھی بھیڑوں کی صورت میں کلیسیاؤں کے اندر نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو راست باز جتاتے ہیں، کلام کو جانتے ہیں، کلام بیان کرتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، اس کے باوجود ان کے اندر ایسی قباحتیں پائی جاتی ہیں کہ جس کے باعث ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روحانی طور پر وہ بھیڑیے ہیں جو بھیڑوں کو تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. ہم اپنی کاموں سے، اپنی کارکردگی سے، اپنے رکھ رکھاؤ سے، اپنے انداز سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مسیح کی صورت ہم میں کیسے جھلکتی ہے. لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ خود کو مطمئن کیے ہوئے ہیں، ایک رسمی سی ڈگر پر چل رہے ہیں، اور اسی لیے یہ تمثیل ہمیں آگاہی پیش کرتی ہے، یہ ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ خدا قوموں کی عدالت آخری دنوں میں کرے گا، اور یہ خدا کا ایک حتمی اور آخری اقدام ہوگا، فیصلہ کن اقدام ہوگا جب وہ قوموں کی عدالت کرے گا. بہت سے عالم دین، بہت سے علم الہیات کے ماہرین، بہت سے محققین اور بہت سے نقاد جو تنقید بھی کرتے ہیں یہ سکھاتے ہیں کہ یہ آگاہی دنیا کی قوموں سے نہیں بلکہ ان کے لیڈروں یا دنیا کے بادشاہوں اور حکمرانوں اور بڑے طبقے کے لوگوں سے متعلق ہے. لیکن یہ تشریح سراسر غلط ہے.
کیونکہ یہاں پر عبرانی زبان میں جو لفظ ہم پڑھتے ہیں جو قوموں کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس کا انگریزی ترجمہ یا وہ عبرانی زبان میں وہ لفظ گووی ہے، جس کا مطلب پیپل ہے، لوگ ہیں۔ یہاں پر قوموں کا ہم جو ترجمہ کیا گیا یہاں پر لوگوں کو ظاہر کیا جا رہا ہے، لہذا یہ بات دنیا کے لوگوں سے متعلق ہے، نہ کہ دنیا کے لیڈروں سے متعلق، ہر قوم اور ہر قبیلے سے متعلق ہے۔ اور یہ ایک طرح کی اصطلاح ہے، ایک طرح کی بائبل کی یا کلام کی ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہے، انداز بیان ہے، انداز تخاطب ہے، اور بائبل میں ہمیں کئی مقامات پر ایسے استعارات، ایسے اشارے، ایسا انداز تخاطب یا ایسا انداز بیان، ایسی اصطلاحیں بہت جگہوں پر ہمیں ملتی ہیں، اور بائبل نے بہت جگہوں پر یہ اصطلاحیں استعمال کی ہیں جہاں پر لوگوں سے مراد قوم یا قوم سے مراد لوگ ہیں۔ لہذا یسوع یہاں پر براہ راست مستقبل سے متعلق بات کر رہا ہے، اور یہ اس لحاظ سے ہم واضح کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگاہی کی تعلیم ہے، یہ آگاہی کی تمثیل ہے۔ ہمیں آگاہ ہونا چاہیے اپنے انجام سے، اپنی کارکردگی کے ساتھ، کہ ہم خدا کی حضوری میں کس طور سے مقبول ٹھہریں گے۔ گلہ میں بھیڑیں اور بکریاں دونوں شامل ہوتی ہیں، لیکن ہمارا خدا کے ساتھ کیسا تعلق یا کیسا واسطہ ہے، ہم کس طور سے اپنے آپ کو اس کی آمد کے لیے تیار کر رہے ہیں، یا کس طور سے اپنے آپ کو جانچتے اور پرکھتے ہیں۔ اب ناراست لوگوں کو راست بازوں سے الگ کرنے کے بعد، علیحدہ کرنے کے بعد، یسوع مسیح ناراستوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب ہم اس اگر بات پر دیکھیں کہ بہت سے محققین اس بات کو بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ کوئی ہمیں مطلب صحیح خدا کا انصاف نہیں لگتا کہ محض اس بنا پر کہ بھوکا یا پیاسا یا ننگا یا تنگی میں یا پریشانی میں ہونے کے باعث خدا کی مدد نہ کرنے کے باعث ان کو ہمیشہ کی آگ میں بھیج دیا گیا، اور صرف ان لوگوں کو جنہوں نے خدا کی اس طرح سے مدد کی ان کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دیا گیا۔ تو یہ یک طرفہ قسم کا انصاف ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے بہت سے لوگوں کو صرف اس بات پر کہ انہوں نے نیکی کے کام نہ کیے ان کو نظر انداز کر دیا، یا نجات کا جو دار و مدار ہے وہ نیکی کے کاموں پر منحصر ہے۔ اس طرح کی بہت سی تنقیدیں لوگ کرتے ہیں، لیکن اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان دونوں طبقوں پر گہرے طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ خدا نے جنہوں نے خدا کی خبرگیری کو نظر انداز کر دیا ان کو سزا دی گئی، اور یہ قومیں جو ہیں یہ خدا کے فضل سے محروم ہو گئی محض اس بات سے۔ یہاں سزا اور اجر کا جو معیار ہے وہ دو مسائل کو جنم دیتا ہے۔ اول تو یہ غلط فہمی ہے کہ کچھ قومیں جو ہیں وہ بغیر خدا کی عدالت کے پوری نجات میں داخل ہو جاتی ہیں، اور کچھ قومیں جو ہیں وہ محض چند باتوں کے باعث ہمیشہ کی آگ میں جھونکی جاتی ہیں۔ یہ غلط تشریح ہے، کلام ایسی کوئی منادی نہیں کرتا۔ اس کو سمجھا غلط جاتا ہے یا سمجھایا غلط جاتا ہے، اور غلط نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ اس کا صحیح جواب جو کلام کے موافق ہے وہ یہ ہے کہ بعض تو ہیں ہی ہلاکت کے فرزند، وہ ہلاکت کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، اور خدا خود قوموں سے اسی باعث ان کی دانستہ نادانستہ نہیں، لاشعوری طور پر نہیں، انجانے میں ہونے والی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر ہونے والی، دانستہ طور پر ہونے والی کوتاہیوں کے باعث قوموں کے ساتھ امتیاز کرتا ہے، امتیازی سلوک کرتا ہے، کیونکہ راستہ بازی خدا پر صرف ایمان لانے سے ممکن ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش میں ہمیں ملتا ہے کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے حق میں راست بازی گنا گیا. تو راست بازی یا نیکی کے جو کام ہیں وہ خدا پر ایمان لانے پر منحصر ہیں. اور اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نیک ہے. در حقیقت خدا کا ایمان جو ہمارے اندر جنم لے لیتا ہے, خدا کا خوف, خدا کی حکمت جو ہمارے اندر آ جاتی ہے, وہ ہمیں راست بازی کے کام کرنے پر تب مجبور کرتا ہے. تب ہم آٹومیٹکلی راست بازی کے, جس کے اندر خدا نہیں وہ راست بازی کے کام نہیں کرے گا. تو اگر کوئی راست بازی کے کام کر رہا ہے تو یہ اس کا خدا پر ایمان ظاہر کرتا ہے, اور ایمان ہی کے وسیلے سے نجات پیدا ہوتی ہے. جب آپ کے اندر خدا پر ایمان نہیں تو پھر آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی نہیں کریں گے. ہمیں اکثر بائبل میں ایسے حوالے ملتے ہیں جو واضح بیان کرتے ہیں کہ نجات جو ہے وہ خدا پر ایمان لانے کے وسیلے سے ممکن ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں یسوع نے جب ان غیر قوموں کو یہ کہا کہ میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے, تو اس سے بھی ہمیں خدا کی راست بازی ہی نظر آتی ہے کہ خدا کا کبھی بھی یہ منصوبہ تھا ہی نہیں کہ کوئی قوم, کوئی انسان, کوئی قبیلہ, کوئی امت ہمیشہ کی آگ میں جائے. یہ انسان کا اپنا چناؤ ہے, اپنے دانستہ طور پر خدا کو اگنور کرنے کے باعث. جس طرح ہم نے زندگی کو رد کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے موت کو چن لیا. تو یہ انسان کا اپنا چناؤ ہے ہمیشہ کی آگ میں جانے کے لیے, ورنہ خدا نے جہنم اور ہمیشہ کی آگ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی تھی. اور یہاں وہ واضح کہتا ہے کہ اس ہمیشہ کی آگ میں جو ابلیس, جو انسان کے لیے نہیں بلکہ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے, اس میں چلے جاؤ. ان الفاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کی کبھی بھی یہ مرضی نہ تھی کہ انسان جہنم میں جائے, لیکن قوم خود دانستہ طور پر ہمیشہ کی زندگی سے انکار کر کے موت کو چن لیتی ہے. دوسری غلط فہمی جو یہ ہے کہ نجات نیک اعمال کے وسیلہ سے نہیں ملتی بلکہ نجات کے وسیلے سے نیک اعمال ہوتے ہیں. یہ میں جو ابھی بات آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نیک اعمال کے وسیلہ سے نجات نہیں ملتی بلکہ نجات ملنے کے وسیلہ سے ہم سے نیک کام سرزد ہوتے ہیں, اور ہم خدا خوفی رکھتے ہوئے خدا کے لوگوں کی عزت کرتے ہیں, ان کو احترام دیتے ہیں اور ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے ہیں, کیونکہ ایمان ہی ہمارے اندر نیک کاموں کو ترغیب دیتا ہے اور ان کی ترغیب ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اور ہمیں بدلتا ہے. ایمان تبدیلی کا نام ہے, اور ایمان کے وسیلہ سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے جو ہمیں اس بات پر قائل کر دیتا ہے کہ نیکی کی جائے, اور نیکی کے کام جو ہیں ایمان کا عکس ہے, یہ ایمان کو منعکس کرتے ہیں. غور طلب بات یہ ہے کہ ایماندار جو ہیں وہ مسیح کا بدن ہے. اب وہ کہتا ہے کہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا, پیاسا تھا پانی نہ پلایا, میں اس مصیبت میں تھا تم نے میری یہ مدد نہ کی. تو انہوں نے کہا خداوند کب یہ ایسے ہوا؟ تو اس نے کہا جب میرے بھائیوں سے, میرے ان لوگوں سے, میرے ان بچوں سے جن کے لیے میں نے اپنا لہو بہایا, جن کے لیے میں نے اپنی جان دی, جن کو میں نے اپنی نجات پیش کی ہے, انہوں نے مجھے قبول کر لیا, یہ میرے بدن کا میرا حصہ ہو گئے. تو اب ان کو جو تکلیف ہوگی وہ مجھے ہوگی. ان کے ساتھ اگر بھلائی نہ ہوئی تو اس کا یہ ایک بہت گہرا کلوز رشتہ خدا کے ساتھ ایمانداروں کا ظاہر کرتا ہے. اور یہ ہمارے لیے بڑی تقویت کی بات ہے جب یسوع مسیح یہ بات کہتا ہے کہ جب میرے ان لوگوں پر جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں تم نے ان کے ساتھ بھلائی نہ کی تو میرے ساتھ نہ کی, یعنی یہ اور میں ایک ہیں. یہ خدا نے ہمیں بہت بڑا اعزاز بخشا ہے کہ جب ہم اس کے نجات کے اندر شامل ہو جاتے ہیں, اس کا اقرار کر لیتے ہیں, ہم اس طور سے اقرار کرتے ہیں کہ واقعی اس نے ہمارے لیے جان دی, کفارہ دیا, اور ہم اس کے مار کھانے سے شفا پاتے ہیں. اس کا لہو ہماری نجات کا باعث ہے, صلیب پر اس کا مر جانا ہماری زندگی کا باعث ہے, اس کا جی اٹھنا ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کا باعث ہے, اور وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتا ہے. یہ ایمان جو ہے یہ بہت بڑی تقویت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. لیکن ایمان جو ہے بغیر شک کے, اور ایمان جو ہے وہ کلام یہ کہتا ہے کہ بغیر اعمال کے اٹ سیلف مردہ ہے.
تو جب آپ کے اندر ایمان ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر اعمال بھی پیدا ہوں گے۔ اب یہ تمثیل جو ہے اسی آگاہی کو بیان کرتی ہے کہ اگر ہم مسیح میں ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا رویہ مسیح کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی تعلیمات بہت گہری ہیں۔ اخلاقیات کا اعلیٰ ترین درس یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے، اور اخلاقیات کے اعلیٰ ترین درس کے اندر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ صلیب پر مرتا ہوا اگر کوئی مجھے ایک تکلیف دے گا، کوئی مجھے جسمانی طور پہ تھوڑی سی تکلیف دے گا، تو میں انسان ہوتے ہوئے کوشش کروں گا کہ اس کو میں بہت زیادہ بڑھ کر اس سے بدلہ لے لوں۔ لیکن یہ کیسا شخص ہے جو صلیب پر مرتے ہوئے بھی کہتا ہے باپ ان کو معاف کر۔ یہ معیار ہے مسیح کا، اور جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمارا بھی یہ معیار ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارا ایسا معیار نہیں ہے تو شاید پھر ہم بکریاں ہیں، اپنے آپ کو بھیڑیں نہیں، بھیڑیں سمجھتے ہوئے ہم بکریاں ہیں۔ یسوع مسیح کی نجات جو ہے وہ سب قوموں کے لیے، لیکن یسوع مسیح کی نجات ہماری تبدیلی کا باعث ہے۔ یہ آگاہی کی تمثیل ہے۔ اس تمثیل کے وسیلہ سے خدا ہمیں ایمان کے گہرے بھید بتاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس کی عدالت کے لیے، اس کے آنے والے وقت کے لیے کس طور سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس تمثیل کا اطلاق ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے۔ اگر عزیزو آپ اپنے آپ کو مسیح میں سمجھتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مسیحی ہیں، تو خدا را اپنے آپ کو اس لائق چال چلن کے موافق تیار کریں جو مسیح کا معیار ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ بہت جلد میں ان تمثیلوں کے تعلق سے فگر آف سپیچ جو ہے وہ بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ سرمن کے بعد، شاید نیکسٹ میسیج کے بعد میں کوئی اور تعلیمی سلسلہ شروع کروں۔ میرے لیے دعا میں ٹھہریے گا، خدا سے مدد چاہیے گا۔ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، اگر آپ کی کوئی مشکل ہے، تو ایمان کے وسیلہ سے مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے ہم فتح مند ہیں۔ آپ اس پر فتح پا سکتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ دعا میں شامل ہوں۔ آپ جتنے لوگ اس وقت اس پیغام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یا جتنے لوگ بعد میں اس کو سنیں گے، دیکھیں گے، ان سب سے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آپ ایمان رکھیں، اور ایمان میں میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں۔ آپ کی کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی آزمائش ہے، اس کو ایمان میں خدا کے سامنے رکھیں۔ خدا ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ ہمارے نہایت ہی مہربان، بزرگ، جلالی، وفادار، لا تبدیل آسمانی پتا، تیرا شکر، تیری تعریف، تمجید، ستائش، مدح، سرائی، حمد اور جے جے کار کرتے ہوئے تیری حضوری میں آتا اور زمین تک جھک کر تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ پاک خدا، اقرار کرتا ہوں کہ اپنی ہی ساتھ میں خاک اور راکھ ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں تیرے فضل سے، اور تیرے ہی فضل کا سہارا لے کر خدا اس وقت میں ان تمام جانوں کے لیے جو ایمان کے ساتھ ہمارے ساتھ متفق ہے، تیرے آسمان پر سے سلامتی کی دعائے خیر چاہتا ہوں۔ تیرا کلام خدا جو بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، جو ہماری ہڈیوں کی صحت، ناف کی صحت اور ہمارے چہروں کی رونق بن جاتا ہے، اس کلام کو میں ان جانوں کے لیے چاہتا ہوں۔ اگر کسی کی کوئی جسمانی کمزوری، پریشانی، بیماری ہے، میں یسوع کے نام میں اس کو جھڑکتا، ڈانٹتا، باندھ دیتا ہوں اور ان بدنوں کی آزادی کا اعلان کرتا ہوں۔ اگر کسی کی ذہنی سوچ، خیالات کے اندر کوئی پریشانی ہے، کوئی بندش ہے، یسوع کے نام میں خدا میں اس کی آزادی کا اعلان کرتا ہوں۔ اگر کسی کو روحانی پریشانی ہے، یسوع کے نام میں تو اپنے روح القدس کے گہرے خدا بھید کے وسیلہ سے ان لوگوں کو نجات دے۔ اور اسی طور سے اگر کسی کی کوئی مالی مشکلات ہے، کوئی کاروباری پریشانی کے اندر ہے، کوئی دنیاوی دکھوں کے اندر ہے، ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے دکھ ہمیں تیری محبت سے خداوند جدا نہیں کر سکتے۔ خداوند یسوع کے نام میں ان لوگوں کو یہ فضل دے، اور خدا ہر طرح کی آزمائش پر غلبہ پانے کا فضل دے اور قوت دے۔ ہاں خدا ساری التجا کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔